بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جالوت نے طالوت کو جنگ کی دعوت دی تو اسے کہا، تم میری طرف آؤ گے یا میں تمہاری طرف آؤں؟ طالوت نے اپنی فوجوں سے کہا، اس کا چیلنج کون قبول کرتا ہے؟ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور جالوت کا مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر انہیں خوب عزت دی اور حضرت شامون علیہ السلام کے بعد انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے پہلے نبی ایک قبیلے کا ہوتا اور بادشاہ دوسرے قبیلے کا ہوتا تھا، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں سے سریلی آواز، اللہ تعالیٰ کی بہترین انداز میں عبادت، حتیٰ کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو بہت نرم بنا دیا تھا، جس سے وہ جو چیز بنانا چاہتے بآسانی بنا لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوہے کی ذرہ بنا کر فروخت کرتے اور اسی سے اپنے خورد و نوش کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور یہ سب ہم ہی نے کیا تھا۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے جنگی لباس بنانے کی کارگری سکھائی تھی، تاکہ وہ لڑائی کے نقصان سے تمہارا بچاؤ کرے۔ پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو معاملہ سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہو جاتے، آپ علیہ السلام اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا کہ اس آدمی نے مجھ سے گائے چھین لی ہے، دوسرے نے اس کا انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ صبح کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دوں۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس وقت میں اپنے دعویٰ میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس فیصلہ سے آپ علیہ السلام کا مقام بنی اسرائیل کی نظروں میں اور بھی بلند ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے پاس اور بھی مقدمات آتے رہے، جو آپ علیہ السلام بڑے احسن انداز میں حل کرتے رہے۔ فرمان الہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس اس مقدمہ کی خبر پہنچی ہے کہ جب دو جھگڑنے والے دیوار پھیلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کی جگہ میں آ گئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام انصاف سے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ سمجھا دیجئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، اور بات چیت میں اس نے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایماندار ہوں اور نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہی داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگے اور سجدہ میں گر گئے اور ہماری طرف پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے ان کی غلطی معاف فرما دی، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت ہی اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ خواہش نفس تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔
یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن قیامت کو بھلا دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ علیہ السلام کی پشت سے آپ علیہ السلام کی اولاد کو نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک آدمی کو بہت روشن چہرے والا پایا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، البتہ آپ کی عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو وہ 40 سال دے دیے تھے۔ آپ علیہ السلام کو یہ یاد نہیں رہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین کی۔